عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک اور انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہیں جیل میں دہشت گردوں کی طرح رکھا گیا ہے. ایک قسم کا ان کو ڈیتھ سیل کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ ایک شرلی چھوڑی تھی جس کی وجہ سے تہلکہ مچ گیا تھا پوری مارکیٹ کے اندر. مولانا صاحب نے بیسکلی نا پی ٹی آئی کا بلف کال کی ہے, لیکن یہ عورت جو ہے یہ بڑی جاہل ہے جس نے 4:40 کے اوپر خلیل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ ڈرامہ بنانے کے لیے اپنے فلیٹ میں بلایا تھا. یہ ضرور جاہل عورت ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. بہت سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہمارا جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی بڑا زبردست فیڈ بیک آیا ہے. آپ اپنے سوالات فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ دے سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم لوگ 15 لاکھ سبسکرائبر کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں اور آلریڈی 14,20,000 سبسکرائبرز کا فگر جو ہے وہ ہم کراس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کی مدد سے 15 لاکھ سبسکرائبرز تک بھی ہم ضرور پہنچیں گے. فواد چودھری صاحب کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس میں جہاں پہ انہوں نے دیگر باتیں کی, اس میں سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ مختلف چینلز نے بھی جو ہے اس کو اپنی ہیڈ لائنز کے اندر لیا, بریکنگ نیوز کے طور پہ لیا, جس میں فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ آلریڈی جو ہے جو نمبر گیم ہے اس میں ہمارا تقریباً ہم لوگ اگر مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کو ساتھ اگر ہم ملا لیں تو 45 سیٹیں ہماری تقریباً کم ہیں, تو 55 جو ہے آلریڈی ٹریبیونلز کے اندر جو ہے وہ کیسز پہنچے ہوئے ہیں ہمارے. تو یہ ان کا ایک رف ایسٹیمیٹ ہے, رف پلان ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں سے اگر 45 بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے تو نمبر گیم جو ہے ایک دم چینج ہو سکتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹریبیونلز کے ان فیصلوں کی طرف جو ہے وہ اب نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ان کے حق میں جو ہے وہ کیا فیصلے آتے ہیں. اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں, پنجاب کی بہت سی ایسی نشستیں ہیں, اور جس میں لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ جو ٹرائبیونلز کے لیے ججز دے دیے گئے ہیں وہ ججز وہی رہیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور ایم پریٹی شیور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس فیصلے سے زیادہ خوش نہیں ہے. دوسرا ایک اور نئی کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہوئی ہے, ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. بیسکلی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک عدد انٹرویو جو ہے وہ ایک اور انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. دا سنڈے ٹائمز کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے, لیکن اس کے اندر جو بڑی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں جیل میں دہشت گردوں کی طرح رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا مجھے 7 سے 8 فٹ تک کے سیل میں رکھا گیا ہے. ایجنسیز 24 گھنٹے میرے اوپر نظر رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بیسکلی انٹرویو جو ہے ایک وکیل کے ذریعے جو ہے انہوں نے دیا ہے, وربلی ان کو ڈکٹیٹ کیا ہے, اور کیونکہ ان کو قلم دوات جو ہے وہ اور پیپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وربل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک قسم کا ان کو ڈیتھ سیل کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جس طرح تحریک انصاف کو ووٹ دیا اس کو ایک سافٹ انقلاب کہا جا سکتا ہے کیونکہ لوگ موجودہ نظام سے اکتا چکے ہیں. میری جماعت توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن اللہ کے فضل سے یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا, جہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی کہ جی انہیں ایک کسی مبینہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے, تو وہیں پہ اس کے بعد عطاء اللہ تارڑ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک پوری آج بڑی لمبی پریس کانفرنس کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی خاص طور پہ انہوں نے جو خاتون صحافی جنہوں نے ایکچولی یہ پورا انٹرویو جو ہے وہ چھاپا ہے وہ ماضی کے اندر بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے رپورٹ کر چکی ہیں. پاکستان کے افیئرز پہ پہلے بھی یہ جو کرسینہ ہیں وہ بہت دفعہ رپورٹ کر چکی ہیں. تو اس پہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے خاص طور پہ انگریزی کے اندر یہ پورشن اپنے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے وہ بات غلط ہے. ان کو جس قسم کے ماحول میں رکھا ہوا ہے وہ لٹرلی 5 اسٹار جو ہوتا ہے سویٹ, جس طرح ہوتی ہے 5 اسٹار سویٹ ہوتا ہے. 5 اسٹار سویٹ جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ جو ٹاپ فلور ہوتا ہے کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کا, وہاں پہ سویٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. پریزیڈنشل سویٹس ہوتے ہیں یا VIP سویٹس ہوتے ہیں, اور وہ بڑے ایکسپینسو کمرے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ ایک کمرہ نہیں ہوتا, وہ مختلف کمروں کا ایک, آپ اس کو اپارٹمنٹ ہی سمجھیے, آپ اس کو فلیٹ ہی سمجھیے, وہ جو دیا جاتا ہے ہوٹلز کے اندر. وہ ایک رات کا جو کرایہ ہوتا ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھیے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے کچھ ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب ان کو تو لٹرلی ایک سویٹ دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. انہوں نے کہا ان کو جو ہے وہ سائیکل دی ہوئی ہے, ان کو کچن بھی دیا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی سے جو ہے بڑا لیوش قسم کا مینیو جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ان کو کسی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں ان دونوں میں سے صحیح بات کیا ہے. میرے خیال میں دونوں ہی غلط کہہ رہے ہیں. دونوں ہی جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ کے اوپر غلط بات کر رہے ہیں, اور نہ تو ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے اور نہ ان کو کسی پریزیڈنشل سویٹ کے اندر یا کوئی بڑے لگژریس کمرے کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. بلکہ اس سلسلے میں تصویریں جو ہے نا وہ سامنے آ چکی ہوئی ہیں ماضی کے اندر. وہ ڈیتھ سیل اس طرح نہیں ہوتا. ڈیتھ سیل جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے اس سے. یہ اس طرح کا ڈیتھ سیل نہیں ہوتا. اگر ڈیتھ سیل کی آپ نے منظر کشی اگر سننی ہے نا کہ ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے,
تو وہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بتا سکتے ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے یا ان کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ڈیتھ سیل جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنی تکالیف ہوتی ہیں, وہ آپ کو اس کے اندر ڈیٹیل پتہ لگتی ہیں. ڈیتھ سیلز کے اندر جو ہے وہ آپ کو سائیکلنگ مشین نہیں ملتی. ڈیتھ سیل کے اندر جو ہے وہ اتنی لگژریز جتنی بھی ملی ہوئی ہیں وہ نہیں ہوتی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو سویٹ دیا گیا ہے اور وہ سویٹ کے اندر بھائی جیلوں کے اندر سویٹس نہیں ہوتے برائے مہربانی. مطلب وہ یہ بھی بہت ایکسٹریم ہے کہ وہ مطلب اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں جیسے کوئی ایل سی ڈی سامنے لگی ہوئی ہے اور جناب ان کے پاس جو منی بار بھی ہے, وہاں پہ تو فریج بھی لگا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ پاپ کارنز بھی پڑے ہوئے ہیں. خان صاحب جب چاہیں وہ اپنی مرضی سے کافی بھی بنا سکتے ہیں, یا ان کے پاس باتھ روبز بھی اندر پڑی ہوئی ہیں. فار گاڈ سیک, ایڈی بھی ان کوئی گل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیل سیل جو ہوتا ہے نا الٹیمیٹلی ایک جیل سیل ہوتا ہے. اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو اس پہ سلاخیں لگی ہوتی ہیں نا, وہی انسان کو بڑا مینٹل ٹارچر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن دے رہے ہیں. خان صاحب کے حوالے سے بیسکلی یہ اس قسم کے جب آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, یا وہ خان صاحب جو اس کی منظر کشی کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل آڈینس کو بیسکلی ایڈریس کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ جب یہ امپریشن جاتا ہے نا کہ ہائے مطلب ماضی دا کپتان تے فارمر پرائم منسٹر ڈیتھ سیل میں اسے رکھا ہوا ہے, نہیں, دیر از ناٹ اے ڈیتھ سیل. یہ تصویریں آلریڈی آ چکی ہوئی ہیں کہ خان صاحب کو کس قسم کے سیل میں رکھا ہوا ہے. خان صاحب کے لیے یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کو وہاں پہ واک کرنے کے لیے جو ہے وہ 5-6 مختلف سیلز کا کوریڈور جو ہے وہ ان کو دیا ہوا ہے. ایک الگ سیل کے اندر ان کا ایکسرسائزنگ اکوپمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اسٹریچنگ بینڈز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے, بٹ یو ہیو ٹو کال اٹ کہ یہ جیل ہے, یہ جیل سیل. تو دونوں اپنے اپنے جو لابیز ہیں نا یہ ان کے لیے کھیل رہے ہیں. تارڑ صاحب بھی اور خان صاحب بھی اپنی اپنی لابیز کے لیے کھیل رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر جو بیسکلی کل رات سے چلی, ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے تھے اپنے پوڈ کاسٹ سے پہلے جو ہم نے ویلاگ کیا تھا, وہ ہوا تھا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ ایک شرلی چھوڑی تھی جس کی وجہ سے تہلکہ مچ گیا تھا پوری مارکیٹ کے اندر. اور وہ تہلکہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سے بات ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جناب استعفے دینے کے لیے راضی ہے. اور انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی جو ہے وہ توڑنے کے لیے وہ راضی ہیں, وہاں سے وہ استعفے دینے کے لیے راضی ہو گئے. بگدڑ مچ گئی, وہ کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی کھبے, کوئی سجے, وہ ایک ہی ہو گیا. مطلب واقعی پی ٹی آئی مان گئی ہے. اچھا, اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا, اور صرف وہ نہیں بلکہ حکومتی صفوں کے اندر بھی جو ہے بڑی پریشانی سامنے آ گئی کہ اچھا یعنی اگر یہ دوبارہ استعفے دے دیتے ہیں تو اس سسٹم کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کس طرح ہو گیا ہے؟ مطلب یہ پی ٹی آئی نے یہ بات جو ہے وہ مان لی ہے, لیکن بات وہی تھی کہ یہ صرف چند گھنٹوں کی بلکہ چند منٹوں کی آپ سمجھیے کہ یہ خبر تھی, کیونکہ فوراً پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسد کیسر صاحب کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا, پی ٹی آئی کی جانب سے بیان سامنے آیا. اسد کیسر صاحب نے فون کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, انہوں نے کہا پائنسی کو تو کیا تھا, ہم نے تو کہا ہی نہیں آپ کو اسمبلی ہم توڑ رہے ہیں, ہم نے تو کہا ہی نہیں ہم استعفے دے رہے ہیں, کہ خدا نہ خواستہ یہ آپ نے کس قسم کی بات کہہ دی ہے انہوں نے. تو وہ جو بولو پینسل استعفے کینسل, وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی جو ہے وہ کہانی ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب مولانا صاحب نے جو ہے نا بڑا زبردست کھیلا ایکچولی, مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری انالیسز ہے, یہ خبر نہیں ہے پلیز, یہ انالیسز ہے. مولانا صاحب نے بیسکلی نا پی ٹی آئی کا بلف کال کیا. وہ جو ہوتا ہے نا باجی ڈر گئی, وہ بیسکلی انہوں نے کہا ذرا چیک تو کرے, یہ چیک تو کرے اگر استعفے والی ہم خبر چھوڑتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیسے آتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گھنٹہ نہیں گزرا, منٹوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے بیٹھ کے مارکیٹ کے اندر نکالا کہ نہیں بھائی نہیں ہم نہیں دے رہے استعفے, یار کیا ہو گیا آپ کو. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے خیال میں پی ٹی آئی کا بلف کال آؤٹ کیا کہ یہ جو بڑے اتنے فنے خان بنتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے نا اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ انہوں نے جلسے کا این او سی کینسل کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جلسہ کینسل, کوئی مسئلہ نہیں. مولانا صاحب نے اسی طرح کا بلف جو ہے وہ نون لیگ کا بھی کال آؤٹ کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی کال آؤٹ کیا ہوا ہے. مولانا صاحب جو ہے نا وہ بڑے مطلب تیز قسم کے پولیٹیشین ہیں. 2018 کے اندر بھی جو ہے وہ بار بار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اسی لائن پہ لاتے تھے کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلیاں ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ الیکشن جو ہے 2 نمبر طریقے سے ہوئے ہیں, دے استعفے, چھوڑیں اسمبلیوں کو, کیوں نہیں آتے باہر. تو یہاں پہ بھی جو ہے ایکچولی انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. ایک تو انہوں نے میرے خیال میں پی ٹی آئی کا بلف کال آؤٹ کیا ہے کہ یار یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ الیکشن 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی, ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ایک تو یہ, دوسرا انہوں نے بیسکلی جو زمین کھسکائی ہے نا وہ اپنے حلقے کے جو حریف ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, ان کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین کھسکا دی انہوں نے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی, مطلب وہ بھائی وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈی آئی خان کے اندر تو پرانا جو ہے وہ ایک چل رہا ہے, پھڈا چل رہا ہے. تو وہ آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان کے کہنے کے اوپر اپنی وزارت اعلیٰ کی کرسی چھوڑ دے گا اتنے آرام سے؟ نہیں نا, اس طرح تو نہیں ہو سکتا.
تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے نا راتوں رات پی ٹی آئی کے کیمپس کے اندر جو ہے نا وہ ایک زلزلہ طاری کر دیا, زلزلہ آ گیا وہاں پہ کہ بھئی یہ کیا ہونے لگا. تو خیر اٹ واز شارٹ لیفڈ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہانی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ اور بھی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں. ایک تو جناب نواز شریف صاحب کے جو سابق پولیٹیکل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی, انہوں نے ایک اور انٹرویو جو ہے وہ دیا ہے, اور غالباً میرے خیال میں سیاست.پیکو کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جی میرا مسلم لیگ نون سے جو ہے اب کوئی تعلق نہیں. ویسے میری دانش میں میرے انالیسس کے اندر انہوں نے جب ہمیں پوڈ کاسٹ کیا تھا تو وہیں سے ان کا مسلم لیگ نون سے ہر قسم کا تعلق واسطہ جو ہے وہ ادھر ہی ختم ہو گیا تھا, کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مجھے فون کر کے ریاکشنز آئے تھے تو اس پہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور فون کر کے ایگزیکٹ جملہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کوٹ ان کوٹ. انہوں نے کہا منصور صاحب تو ساڈے بابے سارے خراب کر رہے ہو. تو ایکچولی وہ ایک ان کی وجہ سے تھا, آصف کرمانی صاحب کی وجہ سے. ایک اور بھی ہم نے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا شیخ روہیل اصغر صاحب کا, تو اس کے اوپر بھی وہ مجھے کہا گیا کہ جی منصور صاحب تو ساڈے بابے خراب کرو. میں کہ میں نہیں خراب کرتے, وہ آئی خراب رہے نے میرے کو, صرف وہ انٹرویو دینا آتے ہیں, میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہیں پہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. لیکن آصف کرمانی صاحب نے کہا کہ جی وہ ایک طویل عرصے سے نواز شریف کی قیادت والی پارٹی کے سیاسی معاملات سے خود کو دور کر رہے ہیں. لوگ بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے مر رہے ہیں, جبکہ رہنماؤں کا ایک گروپ حکمرانوں کو ان کی غیر مؤثر طرز حکمرانی پر خوش کر رہا ہے. مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بندے آ گئے ہیں, یہ نون لیگ کے چہرے نہیں ہیں. اپنا گھر چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوئی کہ انہوں نے ایک وفادار ساتھی کو پیچھے چھوڑ دیا. مسلم لیگ نون میں غیر سنجیدہ اور نالائق لوگ آ چکے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو جو میں نے تھوڑی سی ڈگنگ کی ہے میں اس پہ آپ کو بتا دوں. میری اطلاعات کے مطابق بیسکلی مریم نواز کا جو گروپ ہے نا, جو لوگ مریم نواز کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آصف کرمانی صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جب بڑے میاں صاحب کی واپسی ہوئی تھی 21 اکتوبر کو پچھلے سال, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے ایکچولی ان کو میسج بھی کیا تھا. آصف کرمانی صاحب کو انہوں نے ایک میسج کیا تھا, وہ میسیجز پڑھے میں ابھی بھی ان کے پاس, جس میں انہوں نے آصف کرمانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ چکر لگائیں, 180H آئیں اور ایکٹیو ہوں. اس وقت ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن چل رہی تھی اور وہ اپنا علاج کروا رہے تھے, تو اس وقت وہ گئے نہیں تھے. لیکن بعد میں جو ہے ان کو بالکل ہی کٹ آف کر دیا گیا. یہ میاں صاحب کے ساتھ جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر قسم کا ان کا ایکسیس جو ہے اسے کاٹ دیا گیا. اور اس کے بعد جب 8 فروری کے الیکشنز اور وہ سارا کچھ ہوا تو ان کو بالکل بھی جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا تھا, اور ان کو بالکل بھی بیچ میں آنے نہیں دیا گیا. اور دوبارہ اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب سینٹ کا جب ٹکٹ, سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو ٹکٹ جب دوبارہ دینے کی باری آئی تو کسی نے ان کو فون نہیں کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے ٹکٹ لینے کے لیے. تو یہ بیسکلی انٹرنل پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے آصف کرمانی صاحب کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا گیا. ایون دو آئی بلیو آصف کرمانی صاحب کی بڑی خدمات ہیں, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑا وفاداری کا جو ہے وہ اپنا ایک کردار اپنا نبھایا ہے. تو ایک وفادار جو پولیٹیکل ورکر ہے اس سے میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اسے لوز کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور آپس میں جو کشمکش چل رہی تھی وہ ہے جناب شفقت محمود صاحب کے, جہاں پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے وہیں پہ شفقت محمود صاحب نے سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا, اور آبویسلی سیاست کو خیر بات کہا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آج سے 34 سال پہلے میں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر سیاست میں قدم رکھا. بہت سوچ و بچار کے بعد میں اب اس سیاست سے ریٹائر ہونے کا میں نے فیصلہ کیا ہے. میں اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ نہ ہی کسی پریشر کی وجہ سے ہے اور نہ ہی میرا ارادہ کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ہے. یہ اعلان صرف سیاست سے علیحدگی کا ہے اور اس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے. میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. سیاست کے سفر کے دوران بہت سے نشیب و فراز آئے. سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا ممبر اور وفاقی اور صوبائی وزیر رہا. جیل کی یاترا کرنے کا بھی اتفاق ہوا. مجھے اطمینان ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی ساری ذمہ داریاں نہایت ایمانداری سے سر انجام دی اور عہدے کو ایک فرض سمجھ کے نبھایا. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کسی نے ناجائز الزام نہیں لگایا. ان کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتایا تھا. ایک تو مجھے نا کبوتروں کی جو خبریں آتی ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہیں. شفقت محمود صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ پارٹی کے اندر یہ منسٹر بھی رہے تھے پی ٹی آئی کے دور کے اندر. ان کا لیکن ہمیشہ ایک امیج جو رہا ہے نا پارٹی کے اندر وہ یہ رہا ہے کہ بابو دا امیج جسے کہتے ہیں نا, بابو جو ہوتا ہے وہ اینج کر کے وہ زیادہ مطلب وہ زیادہ جلسے جلوس لاٹھی چارج والا کام نہیں ہونا. تو ٹھیک ہے بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے پالیسی میکنگ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. تو ان کا امیج پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ تھا. اچھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شفقت محمود صاحب لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ جیتنے والے پہلے شخص ہیں.
انہوں نے 2013 کے اندر بھی سیٹ جیتی تھی لاہور سے, 2018 کے اندر بھی انہوں نے سیٹ جیتی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جنرل باجوہ کے خلاف وہ جو ایک میر جعفر میر صادق والی وہ جو کہانی شروع کی تھی نا, تو اس دوران شفقت صاحب جو ہیں وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے. اور اس وقت ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ لائن نہیں لینی چاہیے, اس کے ہمیں نقصانات ہوں گے. اور اس کے بعد جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو 9 مئی اور اس سے پہلے شفقت محمود صاحب بالکل اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے, اور انہوں نے ان تمام ایکٹیویٹیز میں وہ جو سارے احتجاج, جلسہ جلوس, جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. الٹیمیٹلی بعد میں جو کچھ بھی پارٹی کے ساتھ ہوا, لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں, سب کچھ ہوا, شفقت محمود صاحب ریمینڈ سیف. ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تھرڈ ڈگری کا کوئی کسی قسم کا کوئی استعمال ان کے خلاف نہیں ہوا. اب چونکہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت سے شک وغیرہ ہوئے. جس طرح آج کل آلریڈی پی ٹی آئی کے اندر مختلف آپ کو فیکشن نظر آتے ہیں نا, تو شفقت محمود صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ایشو ہوا تھا کہ ایز ایف یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے, لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ امیج تھا. اس کے بعد انہوں نے 2024 کے لیے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس مرتبہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا. جبکہ عام طور پہ ایک شخص جس نے اپنا حلقہ 2 دفعہ جیت لیا ہو کنسیکٹیولی, اس کا تیسری دفعہ تو حلقہ ویسے ہی پکا ہوتا ہے, اسے ملتا ہی ملتا ہے. لیکن ان کا ٹکٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو دے دیا گیا, اور یہ آخری میرے خیال میں دیٹ واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن کہ شفقت محمود صاحب اور پی ٹی آئی کے رستے جو ہیں وہ جدا ہو گئے. شفقت صاحب اس کے بعد پی ٹی آئی کی کسی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آئے, نہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو جو ہے ان کے الیکشن کیمپین میں سپورٹ کیا, بالکل بھی ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھیں. بلکہ انہوں نے الٹیمیٹلی پھر اپنے نامنیشن پیپرز واپس لے لیے, کیونکہ ان کو ٹکٹ ہی نہیں ملا تو انہوں نے نامنیشن پیپرز بھی جو ہے واپس لے لیے. ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید پارٹی جو ہے انہیں کنسیڈر کرے اور شاید ان کو ٹکٹ دے دے. لیکن سلمان اکرم راجہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی بڑی اب ایک سینٹرل پوزیشن آ چکی ہے کہ انہوں نے مختلف کیسز, بلکہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس میں سلمان اکرم راجہ نے جو سب سے آخر میں دلائل دیے تھے وہ بار بار کوٹ کیے جاتے ہیں. پی ٹی آئی اس کی بہت تعریف کرتی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بڑا پیوٹل رول جو ہے وہ ادا کیا. پھر دوران عدت نکاح کیس, اس کے اندر بھی سلمان اکرم راجہ کی جو قانونی خدمات تھیں اس کو بڑا سراہا گیا. ایون دو سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ یہ الیکشن ہار گئے, اون چودھری سے یہ الیکشن ہار گئے, لیکن پھر بھی ان کی جو کنٹریبیوشن ہے فار پی ٹی آئی, فار عمران خان صاحب, اسے کافی جو ہے وہ سراہا گیا ہے. اور اس طرح شفقت محمود صاحب کو جو ہے سائڈ لائن کر دیا ہوگا, اور شفقت محمود صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا. اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی تو خواجہ آصف صاحب نے ان کو ایک تانا مارا. انہوں نے کہا شفقت محمود صاحب کو میں 1964 سے جانتا ہوں, گورنمنٹ کالج لاہور اور ہاسٹل سے تعلق کا آغاز ہوا, اور مجھے ان سے 50-55 سال قریبی دوستی کی غلط فہمی بھی رہی. اس دوران بہت سے اچھے برے کام اکٹھے کیے, برے زیادہ اور اچھے کم. عمران خان کی کابینہ نے مجھ پر آرٹیکل 6 لگایا تو موصوف نے میرے خلاف دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور میرے اقامے اور بیرون ملک تنخواہ کو اس کی وجہ بتایا. میں نے ایف آئی اے کی انکوائری بھگتی, میرا اقامہ اور تنخواہ و کاروبار سب 30 سال سے ڈکلیئرڈ تھے, ان پر ٹیکس دیتا تھا. انکوائری نمٹ گئی مگر کچھ لوگ تو پہچانے گئے, لیکن نصف صدی لگی. موصوف کی سیاست پی 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 سے شروع ہوئی, پھر مشرف سے ہوتی ہوئی شہباز شریف اور پی ٹی آئی پر ختم ہوئی. جب شہباز شریف کے ساتھ تھے تو عمران کے خلاف بڑی اچھی انگریزی میں کالم لکھتے رہے. مشکل وقت میں تعلق نبھایا, ڈی این اے میں وفاداری اور حوصلہ ہونا اللہ کی عطا ہے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے جو ہے ان کو یہ سب کو جو ہے وہ سنایا. شفقت محمود صاحب نے اس کے بعد جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے خواجہ آصف جیسے شخص کا حملہ آور ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جو شخص 2 الیکشن بری طرح ہار کے بھی اسمبلی میں ڈٹائی سے بیٹھا ہو تو اس کی سیاست پر کیا تبصرہ کیا جائے. تو یہ پرانے کالیز کا جو ہے وہ آپس میں سوال جواب جو ہے وہ چل رہا تھا. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آیا جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ, اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی ایک باقاعدہ جو ہے اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر کٹی ہے, اور بتایا گیا کہ ان کو اغوا کیا گیا اور ان کی ڈکیتی ان کے خلاف ہوئی ہے, اور اس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 15 جولائی کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور اس کی ایف آئی آر 21 جولائی کو جا کے کٹی ہے. تھانہ سندر کے علاقے کے اندر بیسکلی یہ واقعہ ہوا ہے. ان کے مطابق ایک خاتون نے انہیں ڈرامہ پروڈیوس کرنے کی پیشکش کے بہانے بلایا, لیکن وہاں پہ مسلح افراد نے ان سے رقم ہتھیانے کے علاوہ انہیں اغوا کیا اور فون سے ڈیٹا بھی کاپی کر لیا. انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ جی 15 جولائی کی رات کو 12 بجے انہیں ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی. کال کرنے والی خاتون نے اپنا نام آمنہ عروج بتایا اور کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, انگلینڈ سے آئی ہوں اور آپ کے ساتھ ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں. جس کے بعد خاتون نے مجھے بحریہ ٹاؤن کی لوکیشن بھیجی اور میں 4:40 پر وہاں پہ پہنچا, صبح 4:40 پہ. انہوں نے کہا کہ آمنہ نے انہیں کمرے میں بٹھایا تو اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی. خاتون نے کہا کہ کوئی ڈیلیوری آئی ہے. دروازہ کھلتے ہی جدید اسلحے سے لیس تقریباً 7 افراد اندر داخل ہو گئے اور ان کے ہاتھ کھڑے کروا کر ان کی تلاشی لی اور ان کا پرس لے لیا. پرس میں 6,000 روپے, اے ٹی ایم کارڈ اور شناختی کارڈ وغیرہ تھا.
جبکہ میرا آئی فون 11 بھی ساتھ لے لیا جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے۔ خلیل الرحمان قمر نے اپنے بیان میں کہا کہ ملزمان نے مجھ سے زبردستی میرے فون کا پاسورڈ لیا اور میرے فون کا ڈیٹا اپنے فون پر ٹرانسفر کر لیا اور مجھے بری طرح زد و کوب کیا۔ اسی دوران ایک ملزم ان کا ATM کارڈ لے کر اٹھا اور گن پوائنٹ پر اس کا پاسورڈ پوچھا اور ATM مشین سے 2,67,000 روپے نکلوا کر کہا کہ انہیں مار دینے کا حکم ہے اور ان سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ بھی کیا۔ وہ جس ATM کے اوپر بھی گیا ہوگا اس کی فوٹیج بن چکی ہوگی، کیونکہ تمام ATMs کے اوپر CCTV کیمراز ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ میرے خیال میں بندہ ٹریس ہو جائے گا۔ وہ ان کا اگر ATM کارڈ لے کر گیا ہے اور پاسورڈ ڈالا ہے تو وہ ٹریس ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ملزمان نے مجھ سے زبردستی میرے فون کا پاسورڈ لیا اور میرے فون کا ڈیٹا اپنے فون پر ٹرانسفر کیا اور مجھے بری طرح زد و کوب کیا۔ اسی دوران ایک ملزم کا ATM کارڈ لے کر اٹھا اور گن پوائنٹ پر اس کا پاسورڈ پوچھا اور ATM مشین سے 2,67,000 روپے نکلوائے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں تو 7 مرد اور 1 خاتون مجھے اغوا کر کے فلیٹ سے نیچے لے آئے، جنہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا، میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے نامعلوم جگہ کی طرف لے کر نکل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ویران جگہ پر مجھے اتارا جہاں ارد گرد مسلح لوگ تھے اور مجھے سڑک کنارے بٹھا کر 2 گاڑیوں میں کچھ اور لوگ وہاں آئے اور پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی اور نامعلوم جگہ پر لے گئے۔ اس دوران جو شخص گاڑی چلا رہا تھا اس نے ان کی 1 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی بھی اتروائی، گاڑی سے نیچے اتار کر ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد کرتے رہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ جو ہے یہ ہوا ہے، میری پوری سمپتیز ہیں ان کے ساتھ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جلد از جلد جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے انہیں بالکل گرفتار ہونا چاہیے۔ اور میں یہ جو پچھلے دنوں ایک وہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی نا 95% وہ جو خواتین جاہل ہوتی ہیں، تو باقیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا 95%، میری یہ رائے نہیں ہے، لیکن یہ عورت جو ہے یہ بڑی جاہل ہے جس نے 4:40 کے اوپر خلیل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ ڈرامہ بنانے کے لیے اپنے فلیٹ میں بلایا تھا۔ یہ ضرور جاہل عورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی پہ جو ہے وہ مزید اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ وہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ 4 افراد جو ہے وہ اب گرفتار ہو گئے ہیں اور CCTV کیمراز کے ذریعے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں اب یہ مزید اپڈیٹ جو ہے وہ یہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ جتنے لوگوں کو بھی وہ بتا رہے ہیں پن پوائنٹ کر رہے ہیں سب کو گرفتار ہونا چاہیے اور خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ میں جس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جرمن شہر فرینکفرٹ میں یہ پیش آیا جہاں پہ اغوان شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ پاکستانی قونصل خانے پر پتھراؤ کیا گیا اور پاکستانی پرچم اتارنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس پہ جرمن وزارت خارجہ سے احتجاج کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اغوان شہریوں نے فرینکفرٹ میں احتجاج کے دوران پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بولا تھا، پتھراؤ کیا تھا اور پاکستانی پرچم بھی اتارا تھا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ جرمن حکام سے رابطے میں ہے، یہ کہنا تھا جرمن پاکستانی سفارت خانے کا۔ دیکھیے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان نفرت جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی پھیلائی بھی گئی ہے، کچھ ہمارے اپنے بھی قصور ہیں، دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ، لیکن پھیلائی بھی گئی ہے ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، اور باہر کی جو ہماری ایمبیسیز ہیں یا کونسلز ہیں، جہاں پہ کونسلیٹس ہیں، جہاں پہ وہ ونڈریبل ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا جو ہوتی ہے نا وہ وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یا لوکل کنٹریز کا کام ہے، ان دس کیس جرمنی، یہ ان کا کام تھا۔ تو افغانستان یا افغانیوں نے جو بھی حرکت کی ہے وہ تو بڑی ہی فضول حرکت ہے، لیکن جرمنی کے اوپر بھی جو ہے میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ آتا ہے، اور میرا خیال میں جس طرح پاکستان وہ ڈیماش کرنے کی بات تھی نا، یو نیڈ ٹو ڈیماش جرمن ایمبیسی آلسو، کہ یہ اس طرح کا واقعہ پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح پیش آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔